بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی ایک اہم بات پر گفتگو کرنی ہے آپ سے، اور سنیے گا اور آگے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور ہم لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے ہماری قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پیش ہوا جس بل کو ناموس صحابہ اہل بیت کا بل نام قرار دیا گیا۔ اس بل کے اندر ابھی غور سے آپ میری بات سنیے گا کہ اس بل کے اندر ایک تو کہا گیا ناموس صحابہ و اہل بیت، اس بل کا تعلق حضور کے صحابہ کی عزت بھی محفوظ رہے اور حضور کے گھر والوں کی عزت بھی محفوظ رہے۔ اس بل کا عنوان یہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں ان کی توہین نہ کی جائے۔ جو کوئی بھی بندہ بیٹھتا ہے اور اپنا منہ کھولتا ہے وہ نئی کہانی سناتا ہے، اور کہ جس کو چاہے وہ اپنی زبان کے ساتھ نشانہ بناتا چلا جاتا ہے۔ ذرا یہ اس ہماری قیمتی گفتگو سے پہلے یہ ذرا سنیے گا کہ حضور کے صحابہ کے دشمن، حضور کے اہل بیت کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، یاد رکھیے گا میں کیا بول رہا ہوں، حضور کی اہل بیت کے دشمن وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ گستاخیاں سنیے گا ذرا۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے، دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم محشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے بھی آگے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی نصیری نہیں ہیں۔ نصیری تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولا کل، علی امام حق۔ جی تو آپ نے سنا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی غلط بات کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے بارے میں یہ گستاخی نہیں ہے؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کو ہم نبیوں سے افضل، کسی نبی سے افضل نہیں مانتے بلکہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ اور پھر آگے ذاکرین کا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی محفوظ نہیں رہی، سارے انبیاء، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں ہے، سارے انبیاء ان کی زبان سے محفوظ نہیں رہے۔ اور ایک بات، کچھ دنوں پہلے وحدت امت کا چورن بکا تھا ملک کے کئی سارے جگہوں پر، وحدت امت کا نام دیا گیا تھا اس کانفرنس کا نام۔ اور جب یہ بل ناموس صحابہ اہل بیت کا بل پاس ہونے کے بعد ابھی سینٹ میں نہیں گیا، تو دیکھیے گا کچھ لوگ گئے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس، اور وہاں پہ جا کر یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں
کہ وہاں پہ جا کر انہیں کہا کہ اس بل کو واپس لیا جائے اور یہ کیا جائے، اور کچھ آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہیں جس میں ساجد نقوی سے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اور ساجد نقوی کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ بل واپس لے لیا گیا ہے، وہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کا بل پاس نہیں ہو سکتا۔ اور جو بندہ میزبان تھا نا وحدت امت کا چورن بیچنے کے لیے، وحدت امت کانفرنس کروانے والا جو شخص میزبان تھا، اس کی میزبان کی اتنی زیادہ تعریف ہو کہ پل باندھتے کچھ لوگ تو اتنا چورن کمال کا اس کا بیچ رہے تھے کہ شاید اس بندے کے قدموں میں ہی گر جائیں گے۔ اب وہ لوگ سوچے، وہ علماء سوچیے گا جو اتنا زیادہ اس کی تعریف وحدت امت کی کرنے کے بعد، اس کی تعریفیں کرنے کے بعد اس بندے، اس میزبان کی، اب صحابہ اہل بیت کے بل کے پاس ہونے کے بعد تو اہل تشیع کو بھی خوش ہونا چاہیے تھا کہ اہل بیت کی ناموس بھی محفوظ ہو گئی، لیکن انہوں نے سڑکوں پہ آ کر اس کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر دی، اس بات کی گواہی دے دی کہ ہمارا تعلق نہ ہی صحابہ کرام سے ہے، نہ حضور کے اہل بیت سے ہے، نہ ہی صحابہ کرام کی جماعت سے ہے، نہ حضور کی جتنی بھی 23 سالہ زندگی جو اعلان نبوت والی ہے۔ نبی تو حضور 40 سال سے پہلے بھی تھے، حضور کو نبوت تو بڑے اس وقت مل چکی تھی جب حضور علیہ السلام ابھی تک آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا، اس سے بھی پہلے کہ حضور علیہ السلام نبی بن چکے تھے، نبوت کے لیے چنے جا چکے تھے۔ اور اس کے لیے دلیل یاسین کی تلاوت بھی، اللہ تعالیٰ کی تلاوت بھی ہے، اور اس کے ابتدائی الفاظ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے نبیوں اور رسولوں میں سے چن لیا تھا۔ اور یہ بات آپ سن چکے ہیں، اور دیکھیے گا یہ خود لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے آپ دیکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، کیا نہیں۔ یہ جو بل ہے یا بلہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا، جیسے بلہ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، یہ بل پاکستان کو نہ کھا جائے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جب سارے عقائد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تو کھڑے ہوئے، تو سب سے پہلے ہم نے اس پاکستان میں محمد رسول اللہ پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ کو کیسے ماننا ہے۔ ایک فرقہ کہہ رہا ہے ہم جیسا ہے، ایک کہہ رہا ہے نور جیسا، ایک کہہ رہا ہے کچھ اور۔ تو پہلے اسٹارٹ سے ہمیں رسول اللہ سے اسٹارٹ لینا چاہیے۔ صحابہ تو بہت دور ہیں، اور رسول کے بعد پھر اہل بیت ہیں، اہل بیت کے بعد صحابہ آتے ہیں، اور صحابہ کو تو ہم برا کہتے ہی نہیں ہیں، بس آپ بروں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اس مسئلے کو اگر آپ سیدھا کر لیں، اگر یہ مسئلہ بگڑے گا تو صحابہ تو دور کی بات، آپ کو ان کو مسلمان پروف کرنا پڑے گا کہ وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے۔ اگر یہ کورٹ میں جائے گی تو یہ سارے جو ہے نا مسلمان کی کیٹیگری سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو ان سب نے وہ سارے کام کیے جس سے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، مگر آپ ان کو جو کہنا ہے کہتے رہیے، ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مگر جو ان کی اوقات ہے ہم ان کو وہی کہیں گے۔ تو اس بل کے تماشے کو بند کیا جائے، اور پاکستان کو آپ کی پاکستان نے 2 فرقے پی ٹی وی نے بھی تسلیم کیے ہوئے، فقہ جعفریہ اور ایک فقہ حنفیہ۔ تو فقہ جعفریہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، فقہ جعفریہ میں جو کچھ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو فقہ حنفیہ میں یہ اپنا فقہ حنفیہ چلاتے رہے، ہم فقہ جعفریہ چلاتے رہے۔ جو پلید ابن پلید ہے، کتنے صحابہ نے ایک دوسرے کو نبی کے سامنے گالیاں دی، وہ گالیاں بھی کتابوں میں موجود ہیں، وہ کتابیں مملکت خداداد پاکستان میں کھلم کھلا بک رہی ہیں۔ آپ نے جب اس کا سدباب نہ کیا تو اس مملکت میں کتابیں لکھی گئی، رشید ابن رشید، سیدنا یزید ملعون جو پلید ابن پلید ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کیا، رشید ابن رشید۔ یہ
تشیع نے بدماشوں کا رستہ روکا ہوا ہے. ہم امیر سلام اللہ علیہ کی اس وصیت پہ عمل کر رہے ہیں جو حسنین کریمین کو فرمائی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے ساتھی بن کے رہنا. ہم لوگوں نے ہمیشہ ظالم کی دشمنی کی خاطر دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کیا ہے. آخری جملہ، بات کو طویل نہیں کروں گا، اس بل کو اپنی طرف سے اور جتنے علماء یہاں موجود ہیں سب کی طرف سے مسترد کرتے ہیں، مردود قرار دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اس بل کے اوپر، اور ہم واضح اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمام وہ صحابہ کرام جن کے دل میں علی علی دھڑکتا ہے ان سے پیار کرتے ہیں. ہمارے پاس صحابی کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت پائی جاتی ہو. غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہو. ہر وہ شخص جو غیرت سے عاری ہو، ذلت جس پر طاری ہو، اچھوں کی جس سے مماری ہو، بروں سے پکی یاری ہو، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے. سب سے پہلے میں ممبر مرکزی تنظیم عزاداری سپریم کونسل کے ممبر ہونے کے ناطے اور چیئرمین جعفریہ آرگنائزیشن ہونے کے ناطے میں شکر گزار ہوں مرکزی تنظیم عزاداری کا، جنہوں نے یہ پروقار احتجاجی تقریب کا انعقاد کیا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں جمع ہونے کی وجہ ایک متنازع ترمیمی بل ہے جو پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، اس لحاظ سے کہ ہمیں مجبور کیا جائے کہ عزت کرے، اس کی عزت کرے. تو سب سے پہلے تو میں ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے عمل کیوں کرتے ہو کہ جس سے عزت کروانے کی ضرورت پیش آئے؟ ہم کبھی آج تک ہمارا کوئی بندہ کسی پارلیمنٹ میں یا کسی بھی ادارے میں اہل بیت علیہ السلام کی عزت کروانے کے لیے نہیں کیا ہے. تمہیں ایسے کام کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ تمہیں جانا پڑتا ہے لوگوں کے گھروں پر بل پاس کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی عزت کی جائے؟ جو ہم قطعی نہیں کریں گے، کسی صورت نہیں. جو اہل بیت کا مخالف ہے یا اہل بیت کو اگر کسی طرح کی ایذا یا تکلیف پہنچائی ہے، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، ہم اپنا سر کٹا سکتے ہیں، لیکن کبھی اس کی تعظیم نہیں کر سکتے. دوسری بات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بل ممبران قومی اسمبلی کے تھرو پیش کیا جاتا ہے. اسپیکر صاحب اس پر بحث کر رہے تھے اس بل کے بارے میں. اگر اسپیکر صاحب اور ممبران قومی اسمبلی تھوڑی سی دیر کے لیے قرآن شریف کی کچھ آیتیں نکال لیتے یا احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے تو بھی یہ بل پیش کرنے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی. ہم واضح طور پر وفاقی پارلیمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ اپنے طور کیجئے. ہم یہ آپ کے فیصلہ کسی صورت نہیں مانتے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا خون دینا پڑے یا ہمیں اپنی سانسیں روکنی پڑے. آخری دم تک ہم اس بل کے لیے لڑتے رہیں گے اور اسے منظور نہیں ہونے دیں گے. نقطہ اس طرف توجہ ہم دلانا چاہتے ہیں کہ نہیں معلوم یہ کس صحابی کی توہین کے بارے میں یہ بل بنایا گیا، نہیں معلوم کون سے اہل بیت کی توہین کے بارے میں یہ بل بنایا گیا. تاریخ بھری پڑی ہے کہ مولا علی جیسے صحابی کی توہین کی گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا. اہل بیت میں سے مولا حسین علیہ السلام جیسے امام کو قتل کیا گیا، بنات رسول اللہ کو قیدی بنایا گیا، وہاں پہ کسی کا قلم نہیں اٹھا. کچھ ایسے بے حوصلہ، بے دین، بے شریعت لوگ ہمارے ملک عزیز پاکستان کا مذاق اٹھانے کے لیے اسمبلی میں آئے کہ یہ بل بنایا جائے. میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کا مذاق بنایا ہے. انہوں نے اس بل کا مذاق کیا ہے کہ توہین صحابہ نہیں کی جائے. بھئی ہم نے کب توہین صحابہ کی ہے؟ ہم نے کب توہین اہل بیت کی ہے؟ جس کو تم صحابی کہنا چاہتے ہو نہ ہم نے پہلے مانا تھا، نہ آج مانا ہے، نہ کبھی قیامت تک مانیں گے. جس کو تم اہل بیت بنانا چاہتے ہو، ہم سے منوانا چاہتے ہو، نہ تمہارے بڑوں نے ہمیں منوایا تھا نہ تم منا سکتے ہو. اہل بیت وہی ہے جو زہرا کا ماننے والا ہے. صحابی وہی ہے جو درِ زہرا پہ جھکتا تھا، جو درِ زہرا پہ نہیں جھکا. نہ ہم اس کو کل مانتے تھے، نہ آج مانتے ہیں، نہ قیامت تک مانیں گے. اٹھاؤ اپنا بل، لے جاؤ اپنی بلوں میں اور تمہاری بلوں کو بند کر کے بتائیں گے. یاد رکھو ایسا بل کبھی ہم نے مانا ہی نہیں ہے جس میں اہل بیت کی دشمنی کی بو آتی ہے. ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، کبھی تمہارے بل کو نہیں مان سکتے.
اور ہمارے علماء مراجع بزرگان قیادت موجود ہے. انشاءاللہ تعالی ہم منتظر ہیں قیادت کے. جب بھی وہ فیصلہ دیں گے، جب بھی انہوں نے کوئی حکم کیا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ قائد محبوب کا وہ جملہ کہ اگر میں نے اسلام آباد میں آنے کی آواز دعوت دی تو پھر تمہارا اسلام آباد اس کے متحمل نہیں ہوگا کہ تم اس کو برداشت کر سکو. الحمدللہ یہ ثابت ہے کہ جتنے بھی ماتمدار ہیں، محبان اہل بیت ہیں، علماء، ذاکرین، جتنے بھی نوح خان ہیں، سب آپس میں متحد ہو کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس نقطے پہ متحد تھے، ہیں اور رہیں گے. کبھی بھی دشمنی اہل بیت میں کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیں. کو صحابہ اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے.